میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نحل کا رکوع نمبر 12 اور 14ویں پارے کا مجموعی طور پر 18واں رکوع ہوگا، اور آیت کا نمبر شمار ہے 84۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت سے اس کے نبی کو بطور گواہ پیش فرمائیں گے، پھر کفار کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ان کا عذر قبول فرمایا جائے گا۔ جب کفار دوزخ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں فرمائی جائے گی، نہ ان کو مہلت عطا کی جائے گی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، کہ جس دن ہم ہر امت سے اس کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے۔ ایسی ہی آیت مبارکہ پہلے بھی گزر چکی سورہ نساء کے اندر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اس کے نبی کو بنا کر، اور اس امت کے افعال اور کردار اور اس امت کو جو اس نبی نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ تبارک و تعالی اس امت کے متعلق اس نبی سے گواہی لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب دیگر اقوام عالم پیش کی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے انبیاء علیہم السلام اور ان قوموں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے سوال کرے گا، اے قوموں، کیا تمہیں تمہارے نبیوں نے دعوت پہنچائی تھی؟ تو یہ لوگ اس وقت نبیوں کی دعوت کا انکار کریں گے۔ انبیاء علیہم السلام کہیں گے، یا اللہ، جو تو نے ہمیں پیغام پہنچایا وہ ہم نے آگے پہنچا دیا، اب یہ امتیں اس دعوت کا انکار کر رہی ہیں۔ تو یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے، اس معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول کے پاس تشریف لائے، عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سورہ نساء اس کو کھولا اور اس آیت کی تلاوت کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو، رک جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، اور آپ اپنی امت کے نیک اور بد اعمالیوں کے متعلق گواہی دیں گے، اور جو آپ نے اپنی امت کو دعوت دی اس دعوت پر بھی آپ گواہی دیں گے، یا اللہ، جو تو نے مجھے پیغام دیا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی گواہیوں کے بعد تمام امتیں ان کی گواہی کا بھی انکار کریں گی، اور ان لوگوں کی گواہی کا جب انکار کیا جائے گا ان انبیاء علیہم السلام کی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر شہید یعنی گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تزکیہ کی گواہی دیں گے
یا باری تعالیٰ یہ جو انبیاء علیہم السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی امتوں کو دعوت دی اور امتوں نے انکار کیا، یہ اپنی اس گواہی میں حق سچ پر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہم السلام کی گواہی دیں گے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے، اور جب ان کی امتیں ان کی گواہی کو جھٹلا دیں گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء علیہم السلام کے تزکیہ کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ثم لا یؤذن للذین کفروا، قیامت کے دن کفار کو کوئی عذر نہیں دیا جائے گا بات کرنے کا، کوئی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات کے اندر بھی فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ وہ دن ہے جس دن مکذبین کفار بات نہیں کر سکیں گے، نہ ہی انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، نہ وہ عذر پیش کر سکیں گے، نہ صفائی دے سکیں گے۔ ان سے ایک معاملہ پوچھا جائے گا، انبیاء نے دعوت دی، وہ اس کا انکار کریں گے، انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے کہ ہم نے دعوت دی، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء علیہ السلام کا تزکیہ بیان کریں گے، ان کی گواہی دیں گے۔ تو ایسے یہ معاملہ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، کہ اس دن انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کفار کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب کفار عذاب دیکھیں گے، اب جب عذاب دیکھ لیا، حقیقت کا انکشاف ہو گیا، یوم تبلی السرائر، جس دن حقیقتیں واضح ہو جائیں گی، جس دن تمام معاملات کا انکشاف ہو جائے گا، تو اس دن کفار انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کریں گے، شاید جھوٹ بول کر آج ہماری جان خلاصی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہ نہ ان سے تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں مہلت عطا کی جائے گی کہ وہ دنیا میں دوبارہ جانے کے لیے منت سماجت کریں گے، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوسری بار بھیج، ہم تاکہ اعمال صالحہ کریں۔ تیرے انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی، اس دعوت کی حقانیت کو ہم سمجھ چکے، جان چکے، لیکن اب وقت نکل گیا، وقت ختم ہوا، اب عذر پیش کرنے کا کوئی موقع محل نہیں ہے، وقت جا چکا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جب مشرقین اپنی خود ساختہ شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شرکاء جن کی ہم آپ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ بت ان سے کہیں گے تم بے شک ضرور جھوٹے ہو، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ، اس کی تفسیر اگر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت کے ساتھ پیش کروں تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل اور سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، پس جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے، اور جو چاند کی عبادت کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے جائیں گے، جو طواغیت کہتے ہیں شیاطین کو، ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، ان کے پیچھے چلے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، فقط یہ امت باقی رہ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی، حدیث کا نمبر شمار ہے 2557۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا فرمائے گا اور ان سے متوجہ ہو کر فرمائے گا سنو، ہر انسان اس کے پیچھے جائے جس کی دنیا میں عبادت کرتا تھا، پس ہر شخص اس کے پیچھے جائے گا جس کی وہ عبادت کرتا تھا، پس مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آپ کا شریک بنایا۔ مشرقین کہیں گے یہ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان بتوں میں کلام پیدا فرما دے گا، ان میں قوت گویائی پیدا فرمائے گا، اور وہ بت، وہ مظاہر کائنات جن کی وہ پرستش کرتے تھے، اس دن کیا کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ فقط تمہاری من گھڑت جو روایات تھیں، حکایات تھیں، وہ تھیں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم اپنے ذوم کے مطابق اگرچہ ہماری عبادت کرتے ہو لیکن وہ ہماری عبادت نہیں تھی۔ یہاں سے معلوم ہوا
کہ بہت سے لوگ اس طرف بھی بات کو گھما جاتے ہیں کہ اولیاء کرام کی عبادت سے شرک شروع ہوا تو وہ اولیاء کرام کی عبادت تھی. ہم کہتے ہیں وہ اولیاء کرام کی عبادت نہیں تھی. اگر کسی شخص کی شکل پر اس کو متشکل کر کے ایک مجسمے کو اس شخص کی شکل پر اس کے چہرے کو بنا کر یا اس کی تصویر بنا کر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اس شخص کی عبادت تو نہیں ہے. اگر کوئی شخص بچھڑے کی پرستش کر رہا تھا بنی اسرائیل میں اور انہوں نے اس کو الہ کا نام دیا ہوا تھا تو الہ تو اللہ تعالیٰ ہے، لا الہ الا اللہ، الہ فقط اللہ تعالیٰ ہے. تو جو اس بچھڑے کی پرستش کر رہے تھے اس کو الہ کہتے تھے. کیا یہ لوگ اس قاعدے کے مطابق یہ کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کر رہے تھے کیونکہ اس کا نام الہ تھا؟ کسی چیز کو اس شخصیت کا نام دے دینا، کسی مجسمے کو، کسی تصویر کو، وہ اس شخص یا اس فرد کی پرستش نہیں کہلاتا. جیسا کہ اس بچھڑے کی پرستش اللہ تعالیٰ کی پرستش نہ کہلوائی کیونکہ انہوں نے اس کو بھی الہ کا نام دے رکھا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا میں نے یہاں پر ازالہ کیا. اور بت پرست اس دن شرمندگی محسوس کریں گے، بتوں سے کہیں گے ہم تمہاری پرستش کرتے تھے. بت کہیں گے انکم لکاذبون، تم ضرور جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور اس دن مشرکین اللہ کے سامنے سر جھکا دیں گے اور دنیا میں جو بہتان تراشتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے. مشرکین اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیں گے، یعنی اس دن سمعنا وأطعنا کی بات کریں گے، یا اللہ ہمیں حکم دے ہم تیری بات مانیں. آج ہم نے حقیقت کو جان لیا، تیرے انبیاء علیہ السلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی. اور اس دن شیطان نے جو ان سے خوشنمائی کے وعدے کیے تھے، دنیا کی زندگی کی طوالت ان کو دکھائی تھی، ان کا مال و دولت ان کی نظروں پر حجاب بن کر پڑ گیا. آج وہ سب کچھ غائب ہو گیا، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شیطان کا ساتھ ہے، نہ شیطان کے وہ وعدے ہیں، نہ وہ بت ہیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے، نہ وہ ان کے دوست احباب جو انہیں گمراہ کرتے تھے. آج کچھ بھی نہیں ہے، آج فقط صرف اللہ کی بادشاہی ہے. تو آج وہ دیکھیں گے کہ حقیقت صرف یہی ہے جو انبیاء نے ہمیں بتائی، جو قرآن نے بتائی، آسمانی کتابوں نے ہم پر منکشف کیا جن حقائق کو، وہی حقیقت تھی. ہم دنیا کے دھوکے میں تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور شیطان ان کے لیے جو عذر خوشنما بنا کے پیش کرتا تھا وہ سب غائب. اور وہ بتوں سے شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے. آج بت بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بتوں کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. اور جن لوگوں نے از خود کفر کو اختیار کیا، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے اس فساد کی وجہ سے ان کو دگنا عذاب دیں گے. یعنی خود بھی نیکی کا کام نہیں کیا، دوسروں کو بھی نیکی کے کام سے روکتے رہے، خود بھی مشرک رہے، دوسروں کو بھی مشرک بنائے رکھا. جب کوئی شخص اطاعت رسول کی طرف آتا تو یہ اسے روک دیتے. تجھے کیا ضرورت ہے اس رسول کی اطاعت کرنے کی؟ تجھے کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ ایک ان کو اپنی گمراہی کا عذاب ہے، ایک دوسرے کو روکنے کا عذاب ہے. یاد رکھیے یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ جو کسی کو گمراہ کرتا ہے اور وہ گمراہ ہونے کے بعد جن افعال کو سر انجام دیتا ہے تو گمراہ ہونے والے کا عذاب بھی گمراہ کرنے والے کے کندھوں پر آئے گا. ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کیونکہ وہ اس کا موجد بنا، اس کا سبب بنا، اس کا بانی ہے اس فعل کا. دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان قتلوں کا وبال قابیل پر جائے گا. قابیل نے ایک قتل خود کیا اور اس قتل کی فعل کی بنیاد رکھی، تو لہٰذا یہ قتل کے فعل کی بنیاد قابیل کے لیے وبال جان بنے گی، کیونکہ اس نے اس چیز کو ایجاد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اسلام میں جب کوئی نیا اچھا طریقہ ایجاد کرے اور پیچھے لوگ اس کی اتباع کریں تو نیکی کا طریقہ ایجاد کرنے والے کو پچھلوں کا بھی اجر پہنچتا ہے جو اس نیکی کے عمل پر عمل پیرا ہو جائیں، اس نیکی کے کام کو جاری رکھیں. اور جس نے برائی کا عمل جاری کیا اور اس کا سبب بنا تو اس برائی کو کرنے والوں کا وبال اس شخص کے کندھوں پر جائے گا جس نے اس عمل کو ایجاد کیا. چونکہ ان لوگوں نے خود گمراہی کو منتخب کیا
اور دوسروں کے لیے فساد کا سبب بنے، دوسروں کو بھی ہدایت سے روکے رکھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے گا، فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا، لوگوں کے لیے نیکی کے راستے کو دشوار کر دیا، نبیوں سے دور کیا، کتابوں سے دور کیا، آسمانی کتابوں سے، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ خود بھی عذاب ہے، دوسروں کا عذاب بھی ان کے کندھوں پر، دوسرا اپنا عذاب تو بھگتے گا لیکن دوسرے کی گمراہی کا عذاب یہ بھی بھگتے گا جس کو اس نے روکا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے نبی کو ان کے خلاف بطور گواہ لائیں گے، اے رسول اکرم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا جو ہر چیز کا واضح بیان ہے اور ہدایت و رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تفسیر تو میں پہلے بیان کر گیا کہ ہر امت میں سے اس کے نبی کو بطور گواہ لایا جائے گا، اس امت کے خلاف وہ نبی گواہی دے گا، یا باری تعالیٰ میں نے انہیں تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، آج یہ تیری ناراضگی اور جہنم کی کیفیات کو دیکھ کر اگر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام انبیاء علیہم السلام کے تزکیہ کے لیے، گواہی کے تزکیہ کے لیے، ان کی گواہی حق اور سچ پر مبنی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے پر گواہی لی جائے گی۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اس کتاب میں ہم نے ہر شے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور قرآن آپ کے لیے تبیان ہے، تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان ہے۔ قرآن ہمارے لیے مجمل کتاب ہے لیکن اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ جو تبیان ہے، یہ بیان ہے، یہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن بھی اپنی جگہ پر حجت شرعی ہے، حدیث مبارکہ بھی اپنی جگہ پر حجت شرعی ہے۔ قرآن ایک مجمل کتاب ہے اور حدیث مبارکہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر شے کی تفسیر، قرآن کریم کے اندر ہر قسم کے علوم موجود ہیں، اور تعویل قرآن کے اندر ابن عربی مالکی فرماتے ہیں کہ میں نے غور و فکر کیا، قرآن کے اندر کم و بیش 4 لاکھ کے قریب علوم موجود ہیں۔ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، لیکن اس شے کا تفصیلی بیان وہی شخص جان سکتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو، جس کی نظروں سے اللہ تعالیٰ دنیا کی لالچ کا حجاب ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں تفسیرات تھیں، پھر جو جتنا قریب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے سے مراد تقوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کو اس شخص کے لیے بھی واضح کھول دیتا ہے، وہ قرآن کریم میں سے مفاہیم اخذ کرتا ہے۔ بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سے اس کے علم العادات کے روشنی میں، اس میں علم العادات کی 786 عادات سے امام حسن، امام حسین، آپ کی تاریخ ولادت، آپ کی تاریخ شہادت، سب معاملوں کا استنباط کر لیا تھا۔ وہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ صاحب تقویٰ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری جو ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے، واضح بیان ہے۔ تو قرآن کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک بڑی زبردست کتاب بھی ہے، انباء الحی، یعنی قرآن ہر شے کا تفصیلی بیان ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں آپ نے ثابت کیا کہ علم الاولین اور علم الآخرین تمام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جو علم الاولین اور علم الآخرین حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے قرآن میں غور و فکر کرے، وہ قرآن سے ہی تمام علوم کو پالے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ رکوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا